نیکسٹ ہیں جی خرم حیات پشاور سے. وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کی پرانی بیماری زیادہ بولنے اور نہ بولنے والے موقع پہ بولنے کی ہے. بہت اچھی بات کی ہے آپ نے، یہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا، جس وجہ سے تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے درمیان دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، پی ٹی آئی کے نئے نویلے رہنما کہیں کپتان کے لیے آسانیوں کے بجائے مشکلات تو پیدا نہیں کر رہے. اٹ از اے پیکج، یہ یاد رکھیں. ان حالات میں جس طرح کی ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، اس میں ان میں سے کسی بات کو بھی آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اور باقی جو آپ نے کہا ہے نا کہ پرانی بیماری زیادہ بولنے اور نہ بولنے کے موقع پہ بولنے کی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ من حیث القوم ہماری قوم کا مزاج ہے. اس میں شاید میں آپ کی بات تو نہیں کرتا، میں خود بھی اس میں شامل ہوں. کرتے کیا ہیں ہم لوگ پاکستانیوں کا جنرلی کیا رویہ ہے؟ وہ کھانے والی دوائی لگانے بیٹھ جاتے ہیں اور لگانے والی دوائی کھانے بیٹھ جاتے ہیں. یہ بڑا ہے. دو دوائیاں پڑی ہیں، ایک لگانی ہے وہ آپ نے کھانی ہے، جو آپ نے کھانی ہے وہ آپ نے لگانی ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ سارا کچھ چل رہا ہے. لیکن بیسیکلی یہ جب تک اداروں کے کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا ایک حتمی راؤنڈ نہیں ہوتا، اور جسے کہتے ہیں کہ وائڈر انٹرسٹ آف دا کنٹری، ملک کے وسیع تر مفاد میں اگر ہر فریق جو ہے وہ نہیں سوچتا تو یہ مسئلہ چلتا رہے گا. اور اسی اپروچ نے اس ملک کو یہاں پہنچایا ہے کہ یہاں وہ بچہ بھی مقروض ہے جو بھی پیدا نہیں ہوا. اور عربی کا ایک محاورہ ہے جس کا ترجمہ میں پیش کرتا ہوں کہ مقروض ذبح کیے ہوئے جانور کی مانند ہوتا ہے. اور ذبح کیا ہوا جانور، ظاہر ہے آپ نے جانور بھی دیکھے ہوں گے، پرندے بھی دیکھتے ہوں گے. جب مرغی ذبح کر کے وہ پھینکتا ہے ڈرم میں تو پڑ پڑانے کی آواز آتی ہے. وہ یہ اس طرح کی صورتحال ہے. بیٹر سینس پرویل کرتی یا نہیں کرتی آئی ڈونٹ نو، چونکہ ہماری 75-76 سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہم وہ دانش ہمارے اندر اس کا فقدان ہے جو ایک صائب بہتر اور معتبر فیصلے کے لیے درکار ہوتی ہے. ان میں سے ہر ایک پہ انگلیاں نہیں، پورے پورے ہاتھ اٹھتے ہیں. سو جس کو آپ کہہ رہے ہیں قصہ پارینہ، فزیکلی تو وہ گیا کیا راکھ ہو گیا، اس کی تو قبر بھی جعلی ہے. جس طرح کا وہ جعلی آدمی تھا، وہ پاکستان کے ساتھ وہ کچھ کر گیا ہے. مذہبی انتہا پسندی، وہ ایک عورت معصوم، یہ مامے بنے ہوئے ہیں دین کے. ان میں سے جھوٹ بولنے والے بھی، کم تولنے والے، ملاوٹ کرنے والے. وہ ایک مولوی تھا، وہ کہہ رہا تھا میں گولی مار دوں، بعد میں پتہ لگا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے قرآنی آیات، جاہل اتنے. مجھے میرے ریسرچر نے واک کے درمیان کو دکھایا، میں نے کہا یہ تو قرآنی آیات نہیں، جتنا مجھے تھوڑا سا نظر آیا. تو میں نے کہا یہ تو، چونکہ عربی بہت خوبصورت اسکرپٹ ہوتا ہے، عربی کا اسکرپٹ بہت خوبصورت ہوتا ہے. یہ یہاں آیت الکرسی آپ دیکھیں بندہ اشش کر اٹھتا ہے. تو وہ عام الفاظ تھے. ان کی کیلیگرافی جو ہے عربی زبان کا، وہ ایک اپنا جانور. یہ سارا پاگل پن اس کی پیداوار ہے. خود کیا تھا؟ آیتیں پڑھ پڑھ کے 90 روز میں الیکشن کراؤں گا، 10 سال کھا گیا اس ملک کے. اتنا جھوٹا اور خائن آدمی تھا. بھٹو اس کا محسن تھا، آؤٹ آف ٹرن اس کو پروموٹ کیا. عدالتوں نے اس کے منہ پہ تھوکا. وہ بھی بے غیرت تھے جنہوں نے اس کے پریشر میں آ کے بھٹو میرا مسیدہ پتر ہے، روایت برباد کر دی. کون آدمی تھا وہ؟ ایک پورا، مجھے نہیں پتا آپ کی ایج کیا ہے، جب سے ہوش سنبھالا آئین 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 آئین. بھٹو نے آئین دیا تھا، اس کو بھی گولی ماری. اس نے کیا کہا تھا آئین کے بارے میں؟ پاکستان کے آئین کے بارے میں اس منحوس بدذات آدمی نے کیا کہا تھا؟ یہ چند کاغذوں پہ مشتمل ایک چیتھڑا ہے. کوڑے مارے لوگوں کو، جو ظلم اس نے اس ملک بیٹھائے، اس ملک کی اکانومی برباد کی.
اس ملک کی اخلاقیات کا جنازہ نکالا، اس نے ککھ نہیں چھوڑا. وہ اتنا شفاق آدمی تھا. بے نظیر بھٹو تو چھوڑیں، وہ سکھر جیل میں جن حالات میں اس خاتون نے بہادری سے فیس کیا، اور اس کی والدہ کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں لاٹھیاں، ٹانکے، بعد میں اسی کے اثرات تھے. بیگم نصرت بھٹو اپنی وفات سے کئی سال پہلے تک ان کی میموری، تو میں تو کریٹک ہوں پیپلز پارٹی کا، جہاں جہاں بھٹو نے غلطی کی میں نے ہمیشہ بیان کی. سو یہ نہیں کہ میں تلخی سے ذکر کرتا ہوں، میرا کیا بگاڑا اس نے، میرا کیا لینا دینا اس کے ساتھ. اور شاید ہماری قرابت داری ہو، چلیں، میں نے آج تک کبھی یہ بات نہیں کی. ایک بات سن لیں غور سے، برادری ہماری دور پار کا بھی نہیں، قریب کا تعلق. ہمارا سارا خاندان حق، میرا اپنا نام اسرار الحق ہے. حسن نثار میرا قلمی نام تھا، میں نے اس کو یوں کر دیا. برادری ہماری ایک، بچپن میں فلمیں دیکھتے رہے اس کے ساتھ. اب یہ مجھے یاد نہیں اس وقت یہ کور کمانڈر ملتان تھا یہ آدمی یا بریگیڈیئر تھا، یہ مجھے یاد نہیں. میں اور میری چھوٹی بہن، باقی بہت ہی چھوٹے تھے. اس کو بھی یاد ہے، شی از اے ریٹائرڈ گورنمنٹ فنکشنری. اس کا نام ضیاء الحق تھا. میرے دادا کا نام امام الحق، میرے والد کا نام میاں نثار الحق، میرا نام اسرار الحق. یہ جو انوار الحق شہید اسمبلی کے پیچھے میرے کزن تھے ہمارے پورے. تو اس کو چھوڑیں. میں تلخی سے جب میں پاکستان دیکھتا ہوں آج کا، پنجابی میں کہتے ہیں کسی دیا بیڑیاں چپٹے پانا، یہ آدمی تھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ویلن. پاکستان جہاں آج ہے یہاں تک پہنچایا کہ ان لوگوں نے، بتائیں پچھلے 40 سال میں کون فیصلہ کن صوبہ پنجاب، کون حکمران، کون لوگ، یہ کلچر تھا. بے شرموں کی طرح ایک آدمی بیٹھ کے پریس کے سامنے کہتا ہے کہ اگر میرے احساسیں میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا. وہی حضرت عمر بن خطاب، ان کو تو مجمع پہ کھڑا ہو کے ایک بندہ پوچھ لیتا ہے کہ بیت المال سے جو کپڑا ملا ہے، آپ اتنے لمبے ہیں، اس کپڑے میں آپ کا جبہ. حضرت عمر بڑے عالی شان زبردست آدمی تھا. مسکرا کے انہوں نے کہا میرا بیٹا جواب دے گا. اس نے کہا میں نے اپنے حصے کا دے دیا تھا. اندازہ لگائیں، ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ اگر میری دولت میری آمدنی سے زیادہ ہے تو کسی کو کیا. یہ سب اس کا کیا تھا. اس لیے وہ قصہ پارینہ نہیں ہے، وہ اس ملک کے اعصاب پہ سوار ہے. وہ آج بھی اس ملک کی شریانوں میں خون کی طرح. یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے یا اس وقت ہو رہا ہے، اس کے پیچھے بھی ڈانڈے. خیر چھوڑیں.